قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کرسمس اور کلام خدا کی قبولیت، آج ہم اس بابت تعلیم پائیں گے۔ کرسمس اینڈ دی ایکسیپٹنس آف گاڈس ورڈ۔ لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن وہ اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے۔ کلام پہنچتا ہے لوگوں تک، کلام دنیا میں آ چکا، خدا نبیوں اور رسولوں کی معرفت بائبل مقدس کی صورت میں لکھوا کر اور اپنے خادموں کی زبانی منادی، بشارت، مشن کے ذریعے دنیا بھر میں اپنا کلام پھیلا رہا ہے۔ لوگ سنتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے۔ اب اس میں کلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، کلام کی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہر ایک انسان کو آزاد مرضی عطا کی ہے، فری ول دی ہے کہ وہ چاہے تو کوئی بات مان لے، چاہے تو اسے رد کر دے۔ خدا نے انسانوں کو روبوٹ کی طرح نہیں بنایا کہ ریموٹ کنٹرول سے جیسا چلائیں وہ روبوٹ اسی طرح سے چلتے ہیں۔ خدا نے ایسا نہیں بنایا، آزاد مرضی دی، فری ول دی کہ انسان اپنی مرضی سے سوچ سکے اور فیصلہ کر سکے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ فرعون کی مثال ایک بڑی مثال ہے۔ خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ جا فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے، لیکن فرعون نے کہا نہ تو میں اس خدا کو جانتا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، اور میں کیوں اس کی بات مانوں۔ کلام پہنچا، کلام سنا اس نے نبی کے ذریعے، موسیٰ کے ذریعے کلام پہنچ گیا فرعون کے کانوں تک، لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح بھی جو یہودی قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے مخاطب ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ تم میرے کلام کو اپنے اندر جانے نہیں دیتے، اسے قبول نہیں کرتے، اس لیے میرے دشمن ہو۔ جب میری باتیں، میرا کلام تمہارے اندر اترے گا، تم اسے اپنے اندر آنے کی اجازت دو گے، خواہش رکھو گے کہ کلام ہم قبول کریں، ہم اس پر غور کریں، اسے سمجھیں، تو پھر تم میرے مخالف، میرے دشمن نہیں رہو گے۔ کیا ہم ایسے ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اسے اپنے اندر اترنے نہیں دیتے، اسے قبول نہیں کرتے؟ اگر تو ہم ایسے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ہم فرعون کے قبیلے میں ہیں، ہم اس کے گروپ میں ہیں، اس کی جماعت میں ہیں، یا پھر ان کی جماعت میں ہیں جو یسوع کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ بعض لوگ کلام سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ان تک کلام پہنچ جاتا ہے اور ان کا دل کرتا ہے چلو مان لیں، لیکن ڈرتے، گھبراتے، ہچکچاتے اور جھجکتے ہیں، جیسے موسیٰ تھا، ہچکچاتے ہوئے کلام قبول کرتا ہے۔ خداوند میری تو زبان صاف نہیں ہے، میں درست بول نہیں سکتا، میں ہکلاتا ہوں، الفاظ صاف نہیں بول سکتا، میں کیسے اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے جا کے تیری طرف سے بات کروں، اور اتنی بڑی بات کہ جو شاید وہ قبول ہی نہیں کرے گا، تو کسی اور کو چن لے، کسی اور کو بھیج دے، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اندر کمزوری ہے۔ بہانہ، کوئی ایکسکیوز پیش کیا، اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا موسیٰ نے۔ زکریا بھی ایسا ہی ہے، الشبا کا خاوند، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ، ہیکل میں ہے، بخور جلانے کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے، فرشتہ اتر آتا ہے، کلام کرتا ہے، لیکن وہ گھبراتا ہے، ہچکچاتا ہے، یہ کیسے ہوگا، میں بھی اور میری بیوی دونوں بوڑھے ہیں۔ ہچکچاتے ہیں، جھجکتے ہیں، کچھ بیچ میں تھوڑی سی دلیل بازی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا،
یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ رکاوٹ ہے، اس میں یہ کمزوری ہے۔ دونوں واقعات میں اپنی کمزوری کا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کمزوری ہے۔ موسیٰ کہتا ہے کہ میں صاف بول ہی نہیں سکتا، I can't speak clear، میرے بولنے میں پریشانی ہے، صحیح بولتا نہیں ہوں۔ اور زکریا کہتا ہے میں اور میری بیوی دونوں بوڑھے ہیں اور ہم کیسے بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ لیکن قبول کر لیا، ہچکچاتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، کوئی تھوڑی سی دلیل آرگیومنٹ کر کے، کوئی رکاوٹ سنا کے، کوئی کمزوری سنا کے، چلو کر تو لیا نا، حالانکہ کرنا ایسا نہیں چاہیے۔ قبول کرنا چاہیے کلام، لیکن چلو ان دونوں کی مثال سے ہم یہ سیکھتے ہیں قبول کر لیا، ہچکچائے بیچ میں، کوئی کمزوری اپنی دکھائی۔ کلیسیا میں بھی پاسبان یا جو خدمت گزار لوگ ہوتے ہیں، جو کلیسیا کی قیادت لیڈرشپ ہے، وہ اگر کسی کو کوئی کام کہہ دیں تو لوگ کہتے ہیں کسی اور کوئی کہہ دیں ذرا، اور اگلی باری پتہ کن کی ہوتی ہے؟ مجبور ہو کر قبول کر لیتے ہیں۔ یونا بڑی مثال ہے، پوری کتاب اس کی دیکھ لو، بار بار وہ مجبور ہو جاتا ہے، تب کہتا ٹھیک ہے۔ پھر خدا نہیں چھوڑتا جب تک تو میرا کلام قبول نہ کرے، میرے کلام پر عمل نہ کرے، میرے کلام کو تو کیری نہ کرے، جو چاہتا ہوں وہ نہ کرے، تب تک تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ بھاگتا ہے خدا، پھر پانی میں گرا دیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں۔ 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا آسان بات نہیں تھی اس کے لیے، مجبور کر دیا خدا نے کہ بیٹا بھاگ کے دکھا، جب تک تو میرا کلام قبول نہ کرے گا میں تجھے یہاں سے نکالنے والا نہیں ہوں۔ جب تک مجبور نہ ہوئے کچھ لوگ کلام قبول نہیں کرتے، اور کلام خدا کی قبولیت اس پر عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جی قبول کر لیا جی ہم نے کلام، بھئی عمل تو کرو، کیونکہ ایمان بھی بغیر عمل کے مردہ ہے۔ خدا نے کہا یشوع سے کہ تو اس پر خوب احتیاط سے عمل کرنا، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو کامیاب ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف سننے والے نہ بنے بلکہ کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ جو حکم میں تمہیں دیتا ہوں تم اس پر عمل کرو۔ تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے کلام قبول کر لیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کرسمس کے سارے واقعات پر، سارے واقعات کرسمس کے کلام خدا کی قبولیت سے جڑے ہیں۔ کوئی بھی مرحلہ ہے کلام خدا کی قبولیت سے جڑا ہے۔ مقدسہ مریم سے شروع کر لیجئے، اس نے حالات اور نتائج کی پرواہ نہیں کی۔ کیا ہوگا میرے ساتھ، میں تو کنواری ہوں، کیسے ممکن ہے کہ میں بغیر شوہر کے حاملہ ہو جاؤں اور بیٹا پیدا کر دوں؟ نتیجہ موت ہو سکتی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں خدا کے کلام میں، شریعت میں ایسی عورت کی سزا موت تھی شادی کے بغیر، بیاہ کے بغیر، شوہر کے ساتھ زندگی شروع کرنے سے پہلے اگر وہ حاملہ پائی جاتی تو ایسی عورت کی سزا موت تھی۔ معاشرے میں اسے کیسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑنا تھا، لوگ اسے برداشت کرتے، لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے۔ وہ تو عبادت خانے میں جا نہیں سکتی تھی، وہ تو کسی کی خوشی غمی شادی بیاہ میں نہیں جا سکتی تھی، وہ تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اس کی زندگی داؤ پہ لگی تھی۔ لوگ اس پہ الزام لگاتے، اسے مار دیتے، کوئی اس کا یقین نہ کرتا، تو بھی اس نے فرشتے کے ذریعے ملا ہوا کلام
قبول کیا۔ لکھا ہے کہ فرشتے نے اسے سلام کیا۔ لوکا کی انجیل میں سے پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت۔ تو فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اب اگلی آیت، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ یہ کلام اس کے لیے آسان نہیں تھا، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ اور پھر آگے فرشتہ اسے جب بات بتاتا ہے کہ میں کیوں تیرے پاس آیا ہوں اور تیرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، میں خدا کا کلام تیرے پاس لے کر آیا ہوں کہ تجھے مولود مقدس خدا کے قدوس بیٹے کی ماں بننا ہے۔ تو وہ کہتی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ میں تو کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، میں پاک ہوں، میں کنواری ہوں، میں نے خود کو کسی بدکرداری یا حرام کاری کے حوالے نہیں کیا۔ مشکل تھا اس کے لیے کلام قبول کرنا، لیکن اس نے کہا، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جو کچھ کہا ہے وہ ہو جائے، میں اسے قبول کرتی ہوں۔ اس نے فرشتے کے ذریعے ملنے والا کلام قبول کیا۔ صرف فرشتے کے ذریعے ملنے والا کلام نہیں، اس نے روح القدس کی قدرت سے ملنے والا کلام اپنے اندر قبول کیا، جو مجسم ہوا۔ سنائی دینے والا کلام بھی قبول کیا اور جسم میں ظاہر ہونے والا کلام بھی اس نے قبول کیا۔ یاد رکھیے کہ کلام کی 3 صورتیں ہیں، ہم سیکھ چکے ہیں۔ ایک ہے زبانی، ایک ہے لکھا ہوا، اور ایک ہے جسم لے کر اترا ہوا کلام۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور پھر کلام مجسم ہوا، جسم اختیار کیا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ تو مقدسہ مریم نے نہ صرف بولا جانے والا کلام قبول کیا، بلکہ مجسم کلام قبول کیا، اپنا آپ پیش کیا کہ میں وہ کلام اپنے اندر قبول کرتی ہوں، بھلے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے، اب حالات کیسے ہی کیوں نہ آئے، میں خداوند کی بندی ہوں، میں یہ کلام قبول کرتی ہوں اور اپنا آپ پیش کرتی ہوں۔ کلام خدا میرے اندر اتر آئے۔ یسوع اسرائیلیوں سے کہتا ہے، یہودیوں سے، کہ تم میرا کلام اپنے اندر اترنے نہیں دیتے۔ مقدسہ مریم نے کلام اپنے اندر اترنے دیا، اسے اپنے اندر پالا۔ جو عورت کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جو عورت کی توہین کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے، ان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ خدا نے جسم لینا تھا تو عورت کا انتخاب کیا۔ ایک عورت نے خدا کا کلمہ اپنے اندر رکھا اور اسی کے اندر وہ جسم تیار ہوتا ہے جو ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ عورت کی عزت کیجیے ہر رشتے میں۔ صرف ماں کی صورت میں عورت قابل احترام نہیں ہے، صرف بہن یا بیٹی کی صورت میں قابل احترام نہیں ہے، بیوی کی صورت میں بھی ہے۔ وہ بھی اسی عزت کی حقدار ہے جتنی عزت کی آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں۔ اور کسی عورت کو اگر آپ رشتہ کہہ کے کہو کہ عزت کر رہا ہوں تو نہ کیجیے۔ اس کا مطلب ہے
کہ میں صرف رشتوں میں دیکھ کر کسی عورت کی عزت کرتا ہوں کہ وہ رشتے میں ہوگی میرے ساتھ تو میں عزت کروں گا، ماں ہوگی تو کروں گا، بیوی ہوگی تو کروں گا، بہن ہوگی تو کروں گا، بیٹی ہوگی تو کروں گا۔ دنیا میں کوئی بھی عورت ہے، چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، وہ آپ کے رشتے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ عورت ہے، وہ عزت اور مرتبے کے لائق ہے، وہ کیئر کے لائق ہے۔ یہ مت سوچو کہ رشتہ جڑا ہوگا تو عزت کریں گے، نہیں، عورت ہونا کافی ہے عزت کرنے کے لیے۔ دنیا کی ہر عورت کی عزت کرو، یہ سوچے بغیر کہ وہ ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یا کوئی اس کے ساتھ اور رشتہ ہے یا نہیں۔ کوئی بھی عورت ہے، عمر کوئی بھی ہے، ہمارے لیے عزت کے لائق ہے، ہمارے لیے بہت اونچا مقام ہے اس کا۔ مقدسہ مریم قبول کرتی ہے اور کرسمس شروع ہو جاتا ہے۔ سو کرسمس تو شروع ہی ہوتا ہے کلام قبول کرنے سے۔ مقدس یوسف، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس نے تو سوچا کہ چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں، اس نے تو قبول نہیں کیا۔ ایسا ہی لگتا ہے نا، بظاہر اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ مقدس یوسف نے قبول کرنے سے انکار کیا کہ میں نہیں اس بچے کو قبول کروں گا، پتہ نہیں کس کا، چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، حالانکہ وہ چاہتا تو اس کا گاؤں اکٹھا کر کے، شہر اکٹھا کر کے اسے ذلیل کر سکتا تھا کہ دیکھو میری منگیتر ہے، میرے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے، لیکن یہ حاملہ ہو گئی ہے اور یہ میرا نہیں ہے، اسے سنسار کیا جائے۔ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھو یہاں بھی حیا ہے، وہ بیوی بنی نہیں، ابھی منگیتر تھی، لیکن وہ حیا کرتا ہے اس کی، وہ اس کی برائی نہیں کرتا۔ اور ہم اپنی بیوی کی برائیاں نہ جانے کہاں کہاں کر دیتے ہیں۔ سوچ لیجئے، اتنا بڑا کام ہو گیا، لیکن یوسف نے اپنی منگیتر، جسے خدا نے کہا کہ وہ تیری اب بیوی ہے، اسے لے آ، اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جہاں تک ہو سکے اپنی بیوی کی عزت بچاؤ، اس کی عزت بڑھاؤ، اس کی عزت قائم کرنے کی کوشش کرو، کسی موقع پر اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اسے بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی برائیاں نہ کرو کسی سے۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یوسف کے پاس اس وقت تک کلام خدا نہیں پہنچا تھا، اس لیے وہ شش و پنج میں تھا، چھوڑ دے، میں نہیں بدنام کرنا چاہتا اسے، میں چپکے سے چھوڑ دوں گا۔ لیکن جیسے ہی کلام خدا فرشتے کے ذریعے خواب میں پہنچا، اٹھا، جا کے اسے لے آیا، قبول کر لیا، کوئی پرواہ نہیں کی لوگ کیا کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں کی محلہ، برادری، شہر، گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے۔ میرے اوپر الزام آ سکتا ہے کہ دیکھو تیرا ہی قصور تھا، اسی لیے لے آیا ہے اسے، تو بھی اس کے ساتھ جرم میں شریک ہے۔ پرواہ نہیں کی۔ جب تک کلام نہیں پہنچا تھا اس وقت تک بھی وہ بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ راست باز تھا۔ لیکن جیسے ہی کلام پہنچا، قبول کر لیا اور لے آیا اپنے گھر۔ ہر طرح سے پھر دیکھ بھال کی، پوری خبر گیری کی، پوری ذمہ داری ادا کی، جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہر ایک باپ اپنی اولاد کے لیے سیکھ لو مقدس یوسف سے کہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یوسف نے کی، حالات کی پرواہ نہیں کی، نتائج کی پرواہ نہیں کی، قبول کیا۔ جب فرشتہ آیا خواب میں، اسے قبول کیا۔ پھر فرشتہ آیا خواب میں، اس کو لے چل یہاں سے، پھر لے گیا۔ کہاں جانا ہے؟ مصر کو لے چل۔ کیسے کاروبار چھوڑ کے جاؤں؟ غریب آدمی ہوں، نہیں جانا ہوگا، نکلو۔ نکل پڑے۔ بھئی مصر میں کون سے نانکے تھے اس کے؟ چل پڑا، وہاں سیٹل ہو گئے۔ کچھ وقت گزر گیا، نہیں معلوم 2 3 4 5 سال، نہیں لکھا کلام میں۔
پھر ایک دن خواب آیا، چلو واپس۔ اچھا جی، ابھی تو سیٹل ہوئے تھے، کوئی ایسا سراغ نہیں ملتا کہ اس نے کہا ہو کہ اب نہیں۔ وہ لے کے جہاں جہاں یسوع کو لیے حکم ہوتا وہاں وہاں یسوع کو لیے پھرتا تھا۔ قبول کیا اس نے، اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ چرواہے کام کسی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام بیٹھے ہوئے ہیں، کلام ان پر اترا فرشتے کے ذریعے۔ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور جاؤ، جا کے دیکھو، چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ پاؤ گے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری بھیڑوں کا کیا ہوگا، حالانکہ وہ اپنی بھیڑوں کی گلابانی کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، چور آ سکتے تھے، لٹیرے آ سکتے تھے، یا کوئی جنگلی جانور وہاں آ سکتے تھے۔ بھیڑیں خود باڑے توڑ کے کہیں بکھر سکتی تھی، منتشر ہو سکتی تھی، پرواہ نہیں کی۔ کہا آؤ، جو بات ہم نے سنی ہے آؤ جا کے اسے دیکھیں۔ تلاش کیا، کئی جگہوں پر گئے ہوں گے، کئی انہوں نے جھونپڑیاں دیکھی ہوں گی، کئی گھر دیکھے ہوں گے، کئی استبل دیکھے ہوں گے، کہاں پہ چرنی میں بچہ پڑا ہوا ہے۔ وہ پہنچے وہاں پہ، حالات اور نتائج کی پرواہ نہیں کی کہ کیا ہوگا اور کیا بنے گا، واپس آئیں گے تو اپنا مال ہوگا کہ نہیں وہاں پہ۔ کلام ملا، جا کے دیکھو بچہ کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا ہے، وہ منجی ہے، اور پہنچ گئے۔ کلام قبول کر لیا۔ مجوسی کہاں سے چلے تھے؟ پورب سے۔ اتنا سفر کیا کہ جب ہیرودیس نے معلوم کیا کہ کتنا وقت پہلے ستارہ دیکھا تھا تو حساب لگا کہ تقریباً 2 برس ہو گئے ہیں۔ ان کو کیسے معلوم تھا کہ ایک بادشاہ جو یہودیوں کا بادشاہ ہے وہ پیدا ہوگا اور اس کا ستارہ نمودار ہوگا؟ وہ بابل اور فارس کے رہنے والے تھے، اور دانییل نبی نے وہاں رہتے ہوئے نبوت کی تھی، اور دانییل ان سارے نجومیوں اور فالگیروں اور مستقبل کے بابت بتانے والوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ دانییل کے صحیفے میں لکھا تھا کہ وہ ممسوح فرمانروا پیدا ہوگا اور پھر وہ قتل کیا جائے گا۔ وہ بادشاہ جو قدیم الایام ہے، جو الہی ذات ہے، وہ قوموں پر سلطنت کرے گا اور قتل بھی کیا جائے گا۔ وہ دانییل کے صحیفے سے واقف تھے، وہ ممسوح فرمانروا، ممسوح بادشاہ، انوائنٹڈ رولر کی پیدائش کی بابت جانتے تھے۔ پھر ستارہ نشان دکھا اور اس کی پیروی میں چلے، پہنچ گئے، اور پھر ہدایت پا کر دوسری راہ سے چلے گئے۔ پھر بھی انہوں نے قبول کیا، لکھا ہوا کلام انہوں نے قبول کیا۔ نشان جو خدا نے عطا کیا وہ بھی انہوں نے قبول کیا، اور پھر جو ہدایت ملی خواب میں اسے بھی انہوں نے قبول کیا، اور بادشاہ کی طرف لوٹ کے نہیں گئے۔ اگر نہیں جاتے تو بادشاہ کی سرحدوں میں اس کے سپاہی موجود ہیں، انہیں کوئی پکڑ سکتا ہے، انہیں مارا جا سکتا ہے۔ وہ بادشاہ کے نافرمان ڈکلیئر کر کے، غدار کہہ کر انہیں مارا جا سکتا تھا۔ انہوں نے بھی پرواہ نہیں کی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بیوی بچے پیچھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کاروبار چھوٹے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لمبا سفر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تحفے لے کے جانے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اب بادشاہ کے مجرم بن بیٹھیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ لکھا ہوا بھی قبول کیا، اور نشان ملا ہوا بھی قبول کیا، اور خواب رویا یا سنائی دینے والی آواز میں بھی کلام قبول کیا۔ زکریا اور الیشبا، یہ بھی تو اس کرسمس کہانی کے بڑے اہم کردار ہیں۔ انہوں نے بھی، چاہے زکریا نے ہچکچا کے کیا، لیکن کلام قبول کیا۔ روح القدس کی قوت سے بھر گئی الیشبا، اور کہا مجھ پر یہ کیسا فضل ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ سوائے مقدسہ مریم کے اور خدا کے جبرائیل کے کوئی جانتا نہ تھا
کہ مقدسہ مریم کے بدن میں کلمہ خدا اتر چکا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند اتر چکا ہے۔ الشبا روح القدس سے بھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو میرے خداوند کی ماں ہے۔ پہلا انسان جس نے خداوند یسوع مسیح کو محسوس کر لیا، بھلے وہ ظاہر نہیں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، لیکن مقدسہ الشبا نے اسے پہچانا روح القدس کی قدرت سے۔ وہ قبول کرتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کو خداوند مانتی ہے، مقدسہ مریم کو مبارک کہتی ہے۔ روح القدس نے جو کلام دیا، الشبا نے وہ قبول کیا، لیکن ہیرودیس نے، فقیہوں نے، سردار کاہنوں نے کلام قبول نہ کیا۔ منگوائے صحیفے کہاں پیدا ہونا ہے مسیح کو؟ مجوسی آئے تھے نا، انہوں نے کہا جو پیشین گوئی نبی نے کی ہے، ممسوح فرما روا کی، اس کے پیدا ہونے کا ستارہ ہم نے دیکھا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ پیدا ہو چکا۔ بلوایا، اس سے کہاں پیدا ہونا تھا؟ کتابیں نکالو، میکا کے صحیفے میں لکھا ہے کہ وہ بیت لحم افراطہ میں پیدا ہوگا۔ اب پرانے نبی کی بات بھی ان کے کان تک پہنچی، اور خود کتابیں نکال کے فقیہوں نے اور فریسیوں نے اور سردار کاہنوں نے پڑھ کے بادشاہ کو سنائی بھی۔ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کتاب ہاتھوں میں ہے، لیکن قبول نہیں کر رہے۔ ایسے بھی ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے۔ کرسمس ہمیں ترغیب دیتا ہے، ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم زبانی، تحریری اور مجسم ہر 3 صورتوں میں کلام خدا کو اپنے اندر قبول کریں۔ زبانی کیا گیا کلام ان لوگوں نے قبول کیا، لکھا ہوا کلام ان لوگوں نے قبول کیا، اور جسم میں اترا ہوا کلام بھی قبول کیا۔ یہی تو کرسمس کی داستان ہے۔ دس از دا اسٹوری آف کرسمس۔ زکریہ، الشبا، مقدسہ مریم، مقدس یوسف، چرواہے، مجوسی، یہی تو کردار ہے نا اس کہانی کے۔ وہ سب قبول کرتے ہیں کلام، زبانی سن کر بھی کلام قبول کرتے ہیں، لکھا ہوا کلام بھی قبول کرتے ہیں، اور جسم میں اترا ہوا کلام بھی قبول کرتے ہیں۔ تو پھر کرسمس ہوا نا کلام خدا کی قبولیت کی یاد۔ یہ تو شروع ہی کلام قبول کرنے سے ہوتا ہے، اور کلام کے مجسم ہونے کی ہی یہ عید ہے۔ اور کرسمس ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ کلام چاہے فرشتوں کے ذریعے آئے، چاہے انسانوں کے ذریعے آئے، چاہے خواب اور رویا میں ہو، یا خدا نشان دے کر کلام کرے، ہر صورت میں، ہر ذریعے سے کیا ہوا کلام ہمیں قبول کرنا ہے۔ ان لوگوں نے جو کرسمس کے کردار ہیں، انہوں نے فرشتوں اور انسانوں میں نبی ہیں نا جنہوں نے کلام کیا، لکھا بھی، خواب میں کلام ہوا، رویا میں کلام ہوا، اور پھر نشان بھی ملا۔ مجوسیوں کو تو نشان ملا، خواب بھی آیا، یوسف کو خواب آیا، فرشتہ اترا مقدسہ مریم پر، یوسف پر اور چرواہوں پر۔ مجوسیوں کے پاس دانییل کی کتاب تھی، اس میں سے پڑھ کے نکلے تھے۔ تو لکھا ہوا بھی ہے وہاں پہ، سنا ہوا بھی ہے، مجسم کلام بھی ہے، اور فرشتوں کے ذریعے کیا گیا کلام بھی ہے، انسانوں کے ذریعے کیا گیا کلام بھی ہے، خواب اور رویا میں کیا گیا کلام بھی ہے، اور خدا کی طرف سے اپنی مخلوق کو استعمال کر کے نشان دیے گئے کلام کا بھی وہاں ذکر موجود ہے۔ سو کلام کسی بھی ذریعے سے اترے، کلام کسی بھی صورت کا ہو، کرسمس ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، بلاوا دیتا ہے کہ ہم کلام خدا کو قبول کریں۔ ہمیں مقدسہ مریم، مقدس یوسف، چرواہوں اور مجوسیوں کی طرح ہونا ہے کہ حالات کچھ بھی بن جائیں، نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم پرواہ نہیں کریں گے،
اور کلام خدا قبول کریں گے۔ کرسمس منانے جا رہے ہیں، اگر کلام قبول ہی نہیں کرنا تو پھر کرسمس منانا بیکار ہے، مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ کرسمس کہانی ہے کلام خدا کے قبول کرنے کی، کلام خدا کو اپنے اندر رکھنے کی اور کلام خدا پر عمل کرنے کی۔ کرسمس منانا ہے تو کلام خدا قبول کیجئے، سنایا گیا کلام قبول کیجئے، لکھا ہوا کلام قبول کیجئے، اور جسم لے کر اترا ہوا کلام یسوع مسیح قبول کیجئے۔ کلام چاہے فرشتے کے ذریعے ہو، چاہے انسان کے ذریعے، چاہے خواب اور رویا میں یا نشانات کے ذریعے، ہر ذریعے سے کیا ہوا کلام قبول کیجئے اور ہر صورت میں اترا ہوا کلام قبول کیجئے۔ اور قبول کرنا ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے۔ کلام کو اپنے اندر اترنے دیجئے، اس پر عمل کیجئے۔